اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ الحمدللہ یہ پروگرام بہت زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں جن کا سیکھنا بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، انتہائی ضروری مسائل کے جوابات الحمدللہ شریعت کی روشنی میں یہاں دیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت زیادہ افیکٹو پروگرام ہے، بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، چونکہ پہلی مرتبہ آپ ہمارے ادارے IDS میں تشریف لائے ہیں، تو میں آپ کو وارم ویلکم کہوں گا۔ ایک زبردست علمی شخصیت اور فقہی مسائل تو یوں کہیے کہ آپ اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور بہت سارے ایسے جدید مسائل پر آپ ماشاءاللہ کمال تحقیقی گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فرحان شیخ قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، IDS میں آپ تشریف لائے ہیں، کیا کہیے گا حضور؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس ادارے میں مجھے بلایا، اور دوسرا یہ کہ اسٹوڈیو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مختلف اسٹوڈیو جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن جو سیٹ اپ یہاں میں نے دیکھا ہے، جو ٹیم ورک یہاں پر دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت دل خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں مزید سربلندی عطا فرمائے، اور جو خدمات آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید اس میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ یہ مفتی صاحب نے بڑی کمال کی دعا دے دی ہو کہ یہ نا فیوریٹ دعا میری کہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہمیں یہ دین کا کام کرنا نصیب ہو، اور اس میں ہمارا حصہ ہو، اور یہ کام ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے اور ہماری پوری ٹیم اور معاونین کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے۔ ناظرین کرام، میں آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اجارہ، سروسز، لیز، اس میں ساری یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے اہم مسائل ہوتے ہیں کہ جس سے نا واقفیت کی بنا پر بہت سارے لوگ روزی کو اپنی حرام کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ حلال ذرائع بہت آسان ہوتے ہیں، صرف معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اختیار نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ روزی ان کی حلال کے بجائے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اگر تھوڑی سی توجہ کر کے وقت نکال کر یہ مسائل سیکھ لیے جائیں تو الحمدللہ رب کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ اور ایک مسلمان کو تو یہی زیب دیتا ہے کہ ہر کام، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ میرے رب نے اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس تعلیم کے مطابق ایک مسلمان کو کرنا اچھا بھی لگتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا اسلوب ہونا چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ صاحب میں چاہوں گا کہ آغاز میں اجارے سے متعلق کچھ بنیادی اصول اور اس کے درست ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، اگر آپ وہ بیان فرما دیں گے تو ہمارے ناظرین کا ایک تو انٹرسٹ بھی بڑھ جائے گا، اور مزید آگے کے سوالات سمجھنا بھی آسان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اس کی جو شرائط ہیں اور جو بنیادی اصول ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن جو عمومی طور پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جن چیزوں کو سیکھنے کی، میں انشاءاللہ وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ منفعت کے بدلے میں مال کے دینے کو اجارہ کہتے ہیں، یا منفعت کے بدلے میں کسی اور جنس کی منفعت اگر آپ دیتے ہیں تو بھی وہ اجارے میں ہی شمار ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کا گھر کرائے پہ لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں پیسے دوں گا، تو آپ کا گھر کے میں نے منفعت حاصل کی اور اس کے اگینسٹ میں نے پیسے دیے، یہ اجارہ ہے۔ اب اس کی بنیادی شرائط میں تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی آپ کانٹریکٹ کریں گے یا کوئی بھی معاہدہ کر رہے ہیں تو اس میں 2% کا، یعنی 2 افراد کا ہونا ضروری ہے جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس کریں گے۔ تو یہ کلیئر ہے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس یعنی ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ اب جو ایجاب و قبول کرنے والے ہیں ان کا عاقل ہونا ضروری ہے کہ عقل مند ہو۔ اب اس میں جو چائلڈ لیبر والا مسئلہ ہے، بسا اوقات بچے کہیں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے اگر 7 سال سے بڑے ہیں تو اگر کہیں وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، کہیں کوئی کام کرتے ہیں اور ان کی اولیاء کی طرف سے یعنی ان کے گارڈینس کی طرف سے اجازت ہے تو وہ بھی جاب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب اس میں قانونی پہلو ذکر نہیں کر رہا کیونکہ قانونی اعتبار سے جیسے چائلڈ لیبر منع ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کام کرتے ہیں، تو بہرحال شرعی اعتبار سے اجرت جائز ہوگی، لیکن قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ معاملہ قانون کی طرف ہے، وہ کرنا نہیں چاہیے اس طرح۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز پر آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں یا جس چیز کی منفعت حاصل کرنے چاہیے اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف پیپر ورک ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ گاڑی کرائے پہ لے لی اور گاڑی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، جیسے کنونشنل بینک کرتے ہیں جو سودی بینک ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر ان سے لیز کا معاہدہ کیا ہے، آپ کا ایگریمنٹ طے پایا، اس کے بعد ابھی گاڑی آپ کو ہینڈ اوور ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو اسمبلڈ بھی نہیں ہوئی ہوتی ابھی، اور اسی دن سے رینٹل ایگریمنٹ ان کا رینٹ آپ پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو جس چیز کی سروسز میں نے لی نہیں ہے، منفعت لی نہیں ہے، تو اس کی اجرت ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں ہماری عوام سب سے زیادہ غلطی کرتی ہے وہ ہے اس معاملے میں جہالت کا ہونا، ایمبیگوٹی کا ہونا۔ یعنی مثال کے طور پر میں کوئی معاہدہ طے کر رہا ہوں، اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ کتنی اجرت دوں گا یا کتنے پیسے دوں گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی جاننے والے سے گھر کرائے پہ لے رہے ہیں تو یار 2 دل چائے دے دینا، اب جو دل چاہے وہ دے دینا، ظاہر سی بات ہے اس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ جیسے عموماً ہم آٹو بک کرتے ہیں یا کوئی کیب بک کرتے ہیں، بولتا ہے جو دل میں آیا دے دے گا، جب پہنچتے ہیں تو پھر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں اتنا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر ایسی جہالت جو جھگڑے کا باعث بن جائے وہ منع ہوگا۔ اسی طریقے سے جو چیز لی جا رہی ہے وہ بالکل واضح ہو کون سی چیز ہے۔ مثال کے طور پر 10-12 گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ رینٹ پہ لینے جا رہے ہیں، تو اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے کرولا مل جائے گی آپ کو، لیکن کون سی کرولا ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا ماڈلس پہ اس سے اختلاف ہو جائے، تو بالکل متعین کر کے کہ یہ والی گاڑی یہ نمبر ہے، یہ آپ کو ملے گی، یہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں کس نوعیت کا کام لیا جائے گا یہ بھی بالکل واضح ہونا چاہیے۔ انٹر سٹی آپ چلائیں گے، آؤٹ آف سٹی جائیں گے، آن روڈنگ ہوگی، آف روڈنگ ہوگی، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یا جیسے اگر آپ نے کوئی جگہ لی ہے تو وہاں پر کوئی کمرشل کام ہوگا، ریزیڈینشیل کام ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر بالکل واضح ہیں تو صحیح ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ بالکل گرے ایریا میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں کنفیوژن ہوتی ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو شریعت ہمیں پہلے ہی یہ بات منع کرتی ہے کہ جہاں پر جہالت ہو جو جھگڑے کا باعث بنے آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے جس چیز کے بارے میں آپ وقت کر رہے ہیں وہ شرعاً مباح بھی ہو۔ اگر کسی ناجائز کام پہ اجرت لیے، مثال کے طور پر کسی گلوکار کو بلا لیا، اب وہ اپنے کانسرٹ کے پیسے لے رہا ہے تو پیسے دینا بھی ناجائز، لینا بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہے، کیمرہ مینس کا کام ہے، اب یہ لوگ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہے، اب اس پہ جو اجرت کمائیں گے وہ سب ناجائز ہوگی۔ تو فی نفسی ہی اس اجرت کا، اس کام کا جائز ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کی اجرت بھی جائز نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ اس طرح کی سچویشنز میں نے دیکھا ہے زیادہ تر وہاں بھی آتی ہیں کہ جہاں تعلق قریبی ہو، دوست بہت قریب کے تھے یا بھائی آپس میں بھائیوں میں کوئی اس طرح ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یا کر لیں گے، اب کہ بھائیوں میں تھوڑی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ڈیٹیلز پہ بات نہیں کرتے کہ کس طرح کا استعمال ہوگا، کہاں ہوگا، کب تک ہوگا، تو پھر جا کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت کے بعض اوقات بھائیوں کے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ دوستی وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، پھر وہ یاد آتا ہے کہ نہیں یار وہ دوستی میں سارے اس طرح کے معاملات کیے تھے، اب جھگڑے فساد ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ بہت کیٹیگوریکلی اس پر بات کر لی جائے اور سارا اس کو طے کر لیا جائے کہ بھائی اس طریقے سے اس چیز کا استعمال ہوگا۔ بلکہ اس میں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی رشتہ قائم رہے جیسے پہلے تھا جی، تو پھر ہر چیز باقاعدہ لکھ کر کریں، لکھ کر تاکہ اختلاف نہ ہو۔ اور یہ میں نے بعض بڑے سیٹوں کو بولتے ہوئے دیکھا کہ اگر چاہتے ہو ہمارا تعلق پہلے جیسے ہی رہے نا تو بس پھر یہ سارا کام لکھ لو، اس کو چھوڑو نہیں، تاکہ اختلاف کا باعث نہ بنے۔ وہ ہمارے ایک دوست سے بڑا لائٹلی وے میں ایک جملہ کہتے ہیں اس موقع پر کہ لکھتم کے آگے بکتم بیکار ہے۔ بالکل صحیح بات، کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں آج کل گھروں یا دکانوں وغیرہ کو سبلیز کیا جاتا ہے، سبلیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کسی سے کوئی گھر کرائے پر لیا اور اس کے بعد پھر وہی گھر کسی دوسرے کو کرائے پر دے دیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ لیکن اس میں پہلا بنیادی پرنسپل یاد رکھ لیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرائے پہ لی ہے تو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر آگے تو آپ کرائے پہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، تو اگر اس نے منع کر دیا، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی جواز کی ہو، اجازت تو شرط ہے پہلے، لازمی ہے نا۔ دوسری یہ ہے کہ اگر اس نے اجازت دے دی ہے کہ آپ آگے دے دیں، یا بسا اوقات عرف ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے دیتے ہیں، تو اب اس میں 3 صورتیں بنیں گی۔ پہلی یہ کہ جتنے کرائے پہ آپ نے لیا ہے اتنا ہی، یا اس سے کم کرائے پہ آپ آگے دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے، بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اضافی کرایہ پہ دیا ہے، مثال کے طور پر 20,000 میں لیا تھا، آگے 25,000 روپے میں دیا ہے، اس صورت میں عمومی فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اس کی کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ پہلی علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز آگے کرائے پہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی چیز ایڈ کر دیں جس کی ویلیو ہو، جس کی وجہ سے اس کے کرائے میں اضافہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ڈالرز میں ڈیل کیا ہے، آپ درہم میں آگے ڈیل کر لیں یا ریال میں ڈیل کر لیں، یعنی کرنسی چینج کر لیں، تو اس صورت میں بھی آپ اضافی رقم کے ساتھ آگے دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، بینک یا بیوٹی پارلر وغیرہ کے کام کے لیے جگہ کرائے پر دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں کچھ ناجائز کام بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے۔ لیکن اس میں بھی بنیادی اصول ذہن میں رکھیں کہ ایک شے وہ ہوتی ہے کہ صرف جس کا ناجائز ہی استعمال ہے، جائز کوئی استعمال نہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر گٹار کو کرائے پہ دے، اب میں اس کا جائز استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ڈھول کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں اعلان کے لیے استعمال ہوتا ہے، چلیں سمجھ میں آ سکتی ہے بات، صحیح، لیکن اس کا بھی زیادہ تر استعمال ناجائز ہی ہے۔ زیادہ تر، لیکن گٹار کا تو کوئی ایسا سینس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ناجائز ہی ہے، کوئی صورت اس کی جائز کی نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں جن کا استعمال جائز اور ناجائز دونوں ہیں، اور دینے والا گناہ میں تعاون کی نیت نہیں کرتا ہے، تو اب دینا جائز ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر وہ جو کوئی کام کرے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
اس کو بالکل آسان زبان میں سمجھ لیں. بینک کا سن کے ہو سکتا ہے لوگوں کو بولیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. آسان زبان میں کسی ماڈرن فیملی کو میں اپنا گھر کرائے پہ دیتا ہوں تو بتائیے جائز ہے ناجائز ہے؟ سب بولیں گے متفق طور پہ جائز ہے. اب معلوم ہے ماڈرن فیملی اندر فلمیں بھی دیکھے گی, ڈرامے بھی دیکھے گی, اور دیگر ہو سکتا ہے کوئی پارٹیز بھی کر رہے ہوں, یا فارن کنٹریز میں چلے جائیں تو نان مسلم کو اگر آپ گھر رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو معلوم ہی ہے کہ وہ اپنی عبادات بھی کرے گا, ساری چیزیں کرے گا. وہ جو اندر کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ نے رہائش کے لیے گھر دیا اور رہائش فی نفسی ہی جائز ہے, لہٰذا یہ جائز ہوگا. اچھا, بینک کے معاملے میں چونکہ سودی بینک کی میں بات کر رہا ہوں, اسلامی بینک کی بات نہیں ہو رہی, تو سودی بینک میں چونکہ سود کی ممانعت بہت زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے آپ سے جنگ قرار دیا. تو اس وجہ سے تقویٰ یہ ہے کہ کم از کم بینک کو نہ دیا جائے. لیکن اگر کوئی دیتا وہی تو اس پر آپ حکم نہیں لگائیں گے بھائی تم نے سود میں انوالومنٹ ہو گئی ہے یا تم سود کھا رہے ہو یا ناجائز کھا رہے ہو. نہیں, کیونکہ جواز کا فتویٰ بہرحال موجود ہے, اور اس کو امام اہل سنت نے بھی بہت واضح طور پر اپنے فتاویٰ میں ارشاد فرمایا ہے. صحیح. بیوٹی پارلر کا بھی اسی طریقے سے, بیوٹی پارلر کا بھی اسی طریقے سے بالکل حکم ہے کہ اس میں بھی کچھ چیزیں تو ناجائز ہوتی ہیں بہرحال, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اگر دیتے ہیں تو جائز ہے, کوئی اجتناب کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. اچھا, یہاں یہ بھی اگر ذکر کر دیں آپ مناسب سمجھیں تو ذہن میں آیا ہے کہ شادی بیاہ کے جو ایونٹ جہاں ہوتے ہیں جس کو مارکی کہتے ہیں یا بینکویٹ یا ہال وغیرہ, تو اس جگہ کو کرائے پہ دینا, ایک تو یہ صورت آپ نے صرف جگہ کرائے پہ دی ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فنکشن وہاں کر رہے ہیں وہ ان کو میوزک بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے یا کس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو اس میں کیا جواز؟ دیکھیں, اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ان کو کیا کیا سروسز دے رہے ہیں. اوکے, جو سروسز دے رہے ہیں اگر وہ جائز ہے اس کے اگینسٹ میں آنے والی جو اجرت ہے وہ بھی جائز ہو جائے گی. صحیح. اور اگر ناجائز سروسز دے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں جو چیز آئے گی وہ بھی ناجائز ہو جائے گی. مثال کے طور پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بھائی ہال میں کیا کیا ہوتا ہے. آپ بوفے لگاتے ہیں, ویٹر کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں, جگہ کی سروسز دے رہے ہیں, لائٹس لگی ہوئی ہیں, پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے, ساتھ میں ایکو ساؤنڈ بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ. اب ایکو ساؤنڈ آپ نے ایز اے ڈی جے کے ساتھ دے دیا, وہ گانے بجا رہا ہے, تو یہ آپ کی طرف سے سروسز ہے, یہ ناجائز ہو جائے گا. اتنی مثال کے طور پر 2 لاکھ کی بکنگ ہے, 15,000 روپے آپ نے ایکو ساؤنڈ کے اس میں لگائیں, 15,000 روپے ناجائز ہو گئے. بقیہ چونکہ جائز ہے وہ جائز ہے. اب آ کے وہاں پر بالکل, اب وہاں پر آ کے کوئی ڈانس کر رہا ہے مثال کے طور پر, مخلوط اختلاط ہے, مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے, تو اس صورت میں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے, آپ کی اس کی وجہ سے اجرت ناجائز نہیں ہوگی. بالکل. اور بعض میں بلکہ ہاؤس والے کو جانتا ہوں انہوں نے اپنا ساؤنڈ سسٹم ہٹا دیا اسی وجہ سے کہ کم از کم گناہ میں پڑنے کا معاملہ نہ ہو. بالکل صحیح. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر کرائے کی جو رقم طے ہوتی ہے مثلاً 20,000, تو سال مکمل ہونے سے پہلے ہی درمیان کے کسی مہینے میں مالک مکان کرائے کی رقم میں اضافہ کر دیتے ہیں, تو کیا اس طرح کرائے کی رقم میں اچانک اضافہ کر دینا درست ہے؟ دیکھیں, اجارہ جو ہے نا یہ عقد معاوضہ ہے. عقد معاوضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر فریق جو ہے نا وہ عوض دے رہا ہوتا ہے. اگر میں نے آپ سے گھر کرائے پہ لیا ہے تو آپ مجھے اپنا گھر دے رہے ہیں اور میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, لہٰذا یہ میوچل اس میں انڈرسٹینڈنگ اور رضامندی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایک طرف سے کوئی بھی چیز اضافہ نہیں کر سکتا ہے. صحیح. اچھا, وہ دونوں طرف سے, نہ کرائے میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمی ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے ریکویسٹ کرے, اگر وہ مان جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں مانتا تو جو مدت طے ہوئی ہے اس سے پہلے کرائے میں اضافہ نہیں ہو سکتا. جیسے کووڈ میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو ریکویسٹ انہوں نے کی بھائی جاب چلے گئی تو انہوں نے کرائے کم کیے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. اب کوئی کسی کی پریشانی آ گئی, کوئی ایمرجنسی کیس ہو گیا, وہ اضافے کی ریکویسٹ کرتا ہے, سامنے والا سمجھتا ہے کہ یار بنتا ہے اس کا تو کر دینا چاہیے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. اچھا, یہ موبائل کمپنیوں کے حوالے سے بھی ایک سوال عمومی طور پر یہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ موبائل کمپنی اپنے صارفین کو یہ سہولت دیتی ہیں اگر بیلنس ختم ہو گیا ہے اور فوری طور پر رقم دینا ممکن نہیں تو صارفین ادھار بیلنس منگوا کر وقتی جو آپ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں, اور بعد میں جب رقم ادا کریں تو 20 روپے کے بیلنس پر اب انہیں 25 روپے کرنے ہوں گے, یعنی 20 لیے تھے ادھار اور اب 25 ان کو ادا کرنے ہیں. تو کیا اس طرح لون لینا یہ سود کہلائے گا؟ دیکھیں, اس میں وہی اصول جو میں نے پہلے عرض کیا کہ الفاظ کا نہیں بلکہ معانی کا اعتبار ہوتا ہے. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے انہوں نے لون کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے کوئی پیسے لیے تو 20 روپے لیے تھے, اب 25 دینے پڑ رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک سروسز ایگریمنٹ ہے کہ میں ان سے یہ ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ بھائی 20 روپے میں مجھے 5 منٹ بات کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پہلے پیسے دیں گے اور بعد میں ہماری سروس لیں گے تو ہم 20 منٹ پہ 5 منٹ بات کرنے دیں گے, لیکن اگر ہماری آپ سے پہلے سے سروس لیں گے اور بعد میں پیسے دیں گے تو اب یہی 5 منٹ 25 روپے کے ہوں گے. اور یہ بالکل جائز ہے کیونکہ اصل میں سروسز ایگریمنٹ ہے, اس میں سود کا شائبہ نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت, یہ ویڈیو کیمرے وغیرہ اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کرائے پہ دیے جاتے ہیں, پتہ ہے کہ بھائی اس پہ گانے چلیں گے یا چل سکتے ہیں اور کیمرے پر بے پردہ خواتین کی ویڈیو وغیرہ بنے گی, تو اس صورت میں اس کا کرایہ لینا جائز ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں, اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ آپ ایکوپمنٹ کے ساتھ سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں, جیسے کیمرہ جا رہے ہیں یا ساؤنڈ سسٹم جا رہا ہے تو اس میں اس کا انجینئر بھی ساتھ جا رہا ہے جو اس کو آپریٹ کرے گا, یا کیمرہ مین بھی جا رہا ہے وہ ایڈٹ بھی کرے گا, فلم بھی بنائے گا ساری.
تو ظاہر سی بات ہے گناہ میں براہ راست معاونت ہے، اور ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، تو یہ تو اجرت ناجائز ہوگی، بالکل واضح۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میرے اکوپمنٹس ہیں اور کوئی اس کو لے کر جا رہا ہے، جی، اب چاہے وہ غلط کام میں استعمال کرے، اگر میری تعاون کی نیت نہیں ہے تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا۔ لیکن اس میں بھی مشورہ یہ ہے کہ تقویٰ یہ بہتر یہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ سامنے میرا ساؤنڈ سسٹم یا میرے کیمرے ناجائز چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، تو روزی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اس پر اعتماد اصل میں کریں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں، تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی بہت برکت پیدا فرما دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت عام فہم انداز میں آپ نے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، اور ہماری قوم چاہتی بھی یہ ہے کہ کوئی ہمارے ذہن کے مطابق ہمیں بات سمجھا دے اور دین کی بات ہمیں سمجھا دے۔ سمجھنا چاہتے ہیں لوگ، پیاسے ہیں حضرت، اور اگر یہ اہتمام کر دیا جائے ان کو سمجھانے کا اور ایک بہت اچھے طریقے سے کر دیا جائے تو یقیناً یہ ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو میں قبلہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید سوالات شامل کریں گے اجارے سے ہی متعلق، تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔